یہ ہوتا قافلہ ہے، منظر کشی ہے، والے اتھر کی جانب سے، انجمن اعلیٰ کی جانب سے یہ منظر کشی ہو رہی ہے۔ جناب ہوتا قافلہ آ رہا ہے، لوگ جناب کون آگے بڑھے، قدموں میں گرا دیا، تکبیر بلندی اللہ اکبر، کون آ رہا ہے؟ علی اکبر آ رہے ہیں، اپنے جوان بیٹے سے کہا اپنے آپ کو علی اکبر کے قدموں میں گرا دو۔ حضرت حسین نے کہا جاؤ لے آ جاؤ عباس علمدار، بیٹے بھائی کا استقبال کرو۔ عباس علمدار آگے بڑھے، تکبیر بلندی اللہ اکبر، کون آیا ہے؟ کیا کون آیا ہے؟ کیا کون آیا کہ عباس علمدار اپنے بھائی سے کہا قدموں میں گر جا، قدموں میں گر گیا۔ اب تک حسین آگے بڑھا ہے استقبال کے لیے، تکبیر بلندی، کون آیا ہے؟ تو حسین کو استقبال کے لیے آ رہا ہے، کہ حسین قریب آئے تو مجھے چھوڑ دینا۔ ایک مطلب جیسے حسین قریب آئے تکبیر بلندی، وہ تو چھوڑ دیا گیا، پھر حسین کے قدموں میں گر گئے کہ آقا مجھے معاف کرنا۔ امام حسین نے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، بازوؤں کو پکڑا، گلے سے لگایا، بھائی ہو تم دنیا میں بھی آزاد اور آخرت میں بھی آزاد۔ یہ وہ بچے کہ جو حسین کی وصیت کے بعد مٹی لے کے آئے تھے دفنانے کے لیے۔ حسین نے وصیت کی تھی نا، کیا بنی اسد کے نوابوں کو بلایا، زمین کو خرید لیا گیا۔ اس کے بعد وصیت کی مجھے پہچان دو، میں علی کا لاڈلا ہوں، مجھے پہچان دو، میں حسین کا لخت جگر ہوں، مجھے پہچان دو، فاطمہ کا لخت جگر ہوں، مجھے پہچان دو، خدیجہ کا لاڈلا ہوں۔ دیکھو جب یہ ظالم اپنے نجس مردوں کو دفن کر دیں تو ایسا کرنا، ہمیں دفن کر دینا۔ کچھ وصیتیں دیکھی، اماں کی مانگ جل گئی، فاطمے گزر گئے، ارے بھیا تمہیں خبر نہیں بابا تو مر گئے۔ اور بھیا غضب تو یہ ہے کہ بابا کی لاش کوئی لانے والا نہیں ہے۔ صدمہ کمالی ہے کہ لاش آئے گا، میت ہمارے باپ کی اب کون لائے گا۔ پھر بھیا اب کیا چاہتے ہو؟ بھیا میرا دل غم سے پھٹا جا رہا ہے، ہمارے امو تو ضعیف ہیں، صبح سے انصار و اقربا کی لاشیں اٹھاتے اٹھاتے نڈال ہو چکے ہیں۔ امو جان نے اس ضعیفی کے عالم میں بہت صدمے اٹھائے ہیں کہ تیرے ستم ہوئے ایسے مشرق پہ کیا مصیبت پڑی پر حسین پہ۔ بھیا میرا بھی یہی خیال ہے کہ امو کا دل غم سے شکستہ ہے، بابا کا لاشا اس ضعیفی اور ناتوانی میں نہ اٹھ سکے گا۔ امو کے دل پہ غم کی گھٹا ہے بچھائی ہے، ان کو خبر نہیں کہ کہاں میرا بھائی ہے۔ ہاں بھیا امو نے بچپن کے دوست حبیب کا لاشا اٹھایا ہے، ذوالقین اور حر کے لاشیں اٹھائے ہیں، سعید کا لاشا اٹھایا ہے، اور اس عالم میں بابا کی لاش امو سے اٹھائی نہ جائے گی۔ صدمے بہت ہے فاطمہ کے نور عین کو، لاشا اٹھائے ہے کہاں فرصت حسین کو۔ بھیا 3 دن کی بھوک پیاس
اور عزیزوں کے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے امو کا جسم زخموں سے چھلنی ہو چکا ہے۔ جب کسی کا لاشا اٹھانے پہنچے ہیں تو ظالموں نے تیر برسائے ہیں۔ بارش ہوئی ہے تیروں کی سیور کے جسم پہ، کتنے ہیں گھاؤ سمتے پایا مر کے جسم پہ۔ بھیا ذرا غور کریں، سب کے لاشیں خیمے میں آئے لیکن ہمارے باپ کی لاش کوئی لانے والا نہیں ہے۔ مادر گرامی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ آما کے رخ پہ زردی رنج ملال ہے، بھیا خبر لو جلدی کہ اب میرے حال ہے۔ اچھا بھیا، ہم دونوں بابا کی لاش اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ ماں پیٹل سے جا کے بابا کی میت کو لائیں گے، گئے کسے لوٹ سکی دانا اٹھائیں گے۔ ماں کے دل سے جا کے بابا کی میت کو لائیں گے، گئے کسے لوٹ سکی دانا اٹھائیں گے۔ ہاں بھائی، اگر بابا کی لاش ہم سے نہ اٹھے تو بابا کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو ہی خیمے میں لے جائیں گے۔ میت نہ اٹھ سکے گی تو خالی نہ آئیں گے، دامن میں ہمیں کٹے ہوئے ہاتھوں کو لائیں گے۔ میت نہ اٹھ سکے گی تو خالی نہ آئیں گے، دامن میں ہمیں کٹے ہوئے ہاتھوں کو لائیں گے۔ علی اکبر عشق رسول، علی اکبر جس کے لیے حسین نے فرمایا کہ مجھے اپنے نانا کی یاد آتی تھی نا تو میں اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا۔ اللہ ساخ جملہ ہے، حسین ابن علی ماس کو کتنا محبت ہوتی ہے۔ کہیں جوان علی اکبر کا لاشا جب آواز دی نا السلام علیکم یا میرے بابا تم پر میرا آخر سلام ہو، جب حسین نے آواز آخر سنی نا علی اکبر کی اور آگے بڑھے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ کمرے لال سلام ڈالے سے مجھے اپنے قریب بلا لے، پورے باپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ آواز دی الیہ الیہ، اے بابا میں ادھر ہوں۔ علی اکبر کے قریب پہنچے، ایک مرتبہ جوان بیٹے کی لاش کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد خیمے میں لائے، ازادار مدینے کا بلا تمام بیویوں نے حلقہ بنایا۔ وہ اکبرہ کا مقام ہوا، ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں سب آ گئے۔ علی اکبر کی ماں ام لینا نظر نہیں آ رہی ہے، اب اماں فضا علی اکبر کی ماں ام لینا نظر نہیں آ رہی ہے، بلا کے لاؤ۔ اماں فضا خیمے میں پہنچی، کیا دیکھا؟ ام لینا خیمے میں کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب فضا نے بازو کو پکڑا، بازو کو پکڑنا تھا، ایک مرتبہ ام لینا چوکی چوکنے والے کے کون ہے جس نے میرے بازو کو پکڑا؟ کیا صحرا کی گلی فضا؟ کیا ٹھیک ہوا تم آ گئی؟ جب سے میں نے سنا ہے علی اکبر کی لاش آئی ہے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ارے خیمے کا دروازہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اداکار مدینہ کربلا، اب آپ کے سامنے علی اصغر کا جھولا، علی اصغر کا جھولا۔ جب یہ لاش آئی ہے نازادارو، جب حسین ابن علی نے استغاثہ بلند کیا، عالم الناس نے سنا
عالم نوے سے نوے سنا علی اصغر نے اپنے آپ کو چھوڑے سے گرا دیا. حسین نے علی اصغر کو آغوش میں لیا, مقتل کی طرف بڑھے, پانی طلب کیا, فوج عشق کیا. اگر حسین تمہاری نگاہوں میں خطا کار ہے, یہ علی اصغر بچہ تو خطا کار نہیں ہے, لہٰذا اگر تمہیں شک ہے حسین پانی پی لے گا نا, چلتی زمین پہ لٹا دیتا ہوں. چلتی زمین پہ لٹا دیا, مجھے کوئی جواب نہ آیا. حسین نے پھر کیا بیٹا علی اصغر اپنی پیاس کا اظہار کرو. علی اصغر نے اپنے خشک ہونٹوں پر خشک زبان کو پھیرنا شروع کیا. فوجی اشقیا ظالمین جس اپنا چہرہ اپنے پھیر پھیر کر رونے لگے, مگر زمرے ساتھ کہتا ہے اینا اینا حرملہ اقتا کلام حسین, حرملہ حسین کے کلام کو منقطع کر دو. آزادان مجموعے کروں میں پڑھ رہا تھا ابھی 6 مہینے کا بچہ, 6 مہینے کا بچہ, 8 کلو وزن یا 9 کلو وزن, جو تیر تھا نا وہ 12 کلو کا تھا. اتنا وزنی تھا کہ بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا, بچہ پڑ گیا. عزادار حسین آگے بڑھنا چاہتے ہیں, 4 مرتبہ آگے بڑھے, 4 مرتبہ پیچھے ہٹے. ہمیں اپنے اعمال انجام دیے نا, پڑھ رہے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آزادان مظلوم کربلا, اب آپ کے سامنے شبیہ تابوت انجمن آل حضر کی طرف جانے سے برآمد ہو رہا ہے. اور حسین ابن علی, آخر میں حسین ابن علی لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکے, آخر میں حسین ہے, تلوار چلا رہے ہیں. آواز قدرت آئی, یا ایتھا نفس مطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا, تیرے پہ تیر کھا چکے, بس اے حسین بس, لاشوں پہ لاشیں نہ چکے, بس اے حسین بس, قبریں پسر بنا چکے, بس اے حسین بس, ہم تجھ کو آزما چکے, بس اے حسین بس, سر اپنا رکھ دو خنجرے, بیداد کے لیے کچھ امتحان چھوڑ دو, سچا کے لیے. اب آپ کے سامنے شبیہ ذوالجناح, ارے جب حسین شہید ہو گئے کوئی لاش اٹھانے والا نہ رہا. ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو خون حسین میں رنگین کیا, مقتل کا رخ کیا. ارے بیوی علی بڑھ گئی, سوار تو رہ گیا. ذوالجناح جاؤ سے جاؤ سے یاس بھی بنے ظلم نے یہ رو کر صدا, ظلم نے یہ رو کر صدا, قتل محمد